اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول تھین کلاروس، زون کھمریال۔ آج یعنی 3 اکتوبر 2020 اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا موضوع ہے یہ ماحولیاتی آلودگی، جو جماعت 8 کے لیے ہے۔ پیج نمبر 118 کا پہلا پیرا پڑھیں گے، ذرا غور سے دیکھیں گے۔ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے ساتھ ساتھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہے۔ اب اگر ہم آج دیکھیں گے، آج کل کے دور میں چونکہ سائنسی دور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں وہ آلودہ ہے، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، یا جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح آلودہ ہیں۔ اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین سے، ہماری زراعت سے زیادہ اناج پیدا ہو، سبزیاں پیدا ہو اور پھل پیدا ہوں، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم کیمیاوی کھاد استعمال اس کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے اپنی اس زراعت سے۔ کہتے ہیں کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہم کھاد کا استعمال کرتے ہیں، کیمیاوی کھاد کا استعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہم اور ایک دوائی استعمال کرتے ہیں، کیڑا مار دوائی، جس سے کیڑے مرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اپنی سبزی میں، اپنے اناج میں، اپنے پھلوں پر۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہے۔ کہتے ہیں ہم جس غرض سے ان کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک بخوبی نبھاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں، اگرچہ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ تو رکھتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ سچ ہی ہے، کیڑے کس سے مرتے ہیں؟ جب تک نہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ زہر کے علاوہ زہر ہی ہے، یعنی ان دواؤں میں زہر بھی موجود ہوتا ہے جو کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ہم ان کا چھڑکاؤ کرتے ہیں فصل پر، تو ان کا کچھ حصہ اسی فصل پر رہ جاتا ہے، اسی سبزی پر رہ جاتا ہے، اسی پھل پر رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، اب انسان ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا
ہیں. اب کیا، چونکہ ہم نے کیڑا مار دواؤں کا استعمال کیا ہے یا کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا ہے جس میں زہر موجود ہوتا ہے، اب ہم نے ان پھلوں کو، ان سبزیوں کو، ان فصلوں کو استعمال اپنے لیے کرنا ہے. چونکہ تھوڑا جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ زہر کا ہے، کچھ حصہ انہی فصلوں پر، انہی اناج پر اور انہی سبزیوں پر موجود ہوتا ہے. اب ہم استعمال کرتے ہیں. اب ہم استعمال کرنے کے بعد جب ہم یہ کھاتے ہیں تو یہ زہر ہمارے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ اگر انسان تو مر نہیں جاتا ہے لیکن بیماری کا شکار تو ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سبزی کو استعمال کیا ہے، سبزی وہ استعمال کی ہے جس میں زہر موجود ہوتا ہے. اسی طرح موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے. ہوا کو آلودہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ دھواں ہے. چاہے وہ ہم کوڑا کرکٹ جلانے کے وقت، جب ہم گھروں سے کوڑا کرکٹ نکلتا ہے اس کو جلاتے ہیں، وہ ہوا میں مل جاتا ہے تو ہوا آلودہ ہو جاتا ہے. اسی طرح موٹر گاڑیاں یا مشینیں جب چلتی ہے ان سے جو نکلنے والا دھواں وہ کہاں جاتا ہے؟ ہوا میں مل جاتا ہے، ہوا آلودہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کارخانوں سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی ہوا میں مل جاتا ہے اور ہوا آلودہ ہو جاتا ہے. یہ دھواں، اس دھویں سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے. کہتے ہیں اس دھویں سے کیا ہوتا ہے؟ صرف انسان پر ہی اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ جانداروں پر بھی اثر پڑتا ہے اور پیڑ پودوں پر بھی اس کا خطرناک اثر پڑتا ہے. یاد رکھیں گے یہ دھواں کہاں سے آتا ہے؟ دھواں یا ہم کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں یا مشینوں یا موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہوا میں مل جاتا ہے. اسی طرح کارخانوں سے نکلنے والا دھواں وہ بھی مشینوں میں یا فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں وہ بھی کہاں؟ ہوا میں مل جاتا ہے. کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے خلا میں موجود اوزون گیس کی پرت اوزون لیئر میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں. کہتے ہیں اوزون لیئر میں سوراخ اب پیدا ہو گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اسی آلودگی کی وجہ سے. کہتے ہیں اوزون ایک ایسی گیس ہے، یاد رکھیں گے. اب آپ سوال کرتے یہ اوزون لیئر کیا ہے تو ہم بتائیں گے اوزون ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والے خطرناک شعاعوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی. یاد رکھیں گے یہ وہ گیس ہیں جو آفتاب کی روشنی کو یا آفتاب کی کرنوں کو ڈائریکٹ زمین پر آنے نہیں دیتی ہے. یاد رکھیں گے آفتاب کی جو یہ کرنیں ہیں یہ زمین پر ڈائریکٹ نہیں پڑتی ہے بلکہ پہلے اوزون لیئر اور اوزون لیئر سے پھر ریفلیکٹ ہو کے زمین پر آتی ہیں. یاد رکھیں گے یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائے تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جائے. یہ کہتے ہیں یہ کرنیں جو ہوتی ہیں سورج کی کرنیں، کہتے ہیں اگر یہ سورج کی کرنیں زمین پر سیدھا آ جائیں، پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جائے. یعنی ہم جس طرح کہتے ہیں جلد کہتے ہیں سکن کو، تو سکن کینسر ہو سکتا ہے.
اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے. اس کے علاوہ کوئی جاندار ان روشنی کی کرنوں سے، ان سورج کی کرنوں سے زندہ نہیں رہے گا. یاد رکھیں گے. تو اوزون لیئر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اب اس میں بھی کہتے ہیں ہوا کی آلودگی سے سوراخ ہوئے ہیں. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل اسے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.